محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چاہتا ہے وہاں تک نام پیدا کر۔ اگر سچا ہے میرے عشق میں اے بنی آدم، اگر سچا ہے میرے عشق میں اے بنی آدم، نگاہ عشق پیدا کر، حسن ظرف پیدا کر، نگاہ عشق پیدا کر، حسن ظرف پیدا کر۔ اور میں تجھ کو تجھ سے زیادہ سب سے زیادہ چاہوں گا، اور میں تجھ کو تجھ سے زیادہ سب سے زیادہ چاہوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے اندر میری جستجو تو پیدا کر، میری جستجو تو پیدا کر۔ اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر چیز تو کہنا، اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر چیز تو کہنا، تو پہلے اپنے آپ میں انداز وفا تو پیدا کر، نگاہ عشق پیدا کر، حسن ظرف پیدا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم زمین کی پستیوں میں میرا ذکر کرو، میں آسمان میں عرش اعلیٰ کی بلندیوں پر تمہارا ذکر کروں گا، تم اپنی حیثیت کے مطابق میرا ذکر کرو، میں رب اپنی شان کے لائق تمہیں یاد کروں گا۔ اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اور اپنے درمیان تمام حائل پردوں کو ہٹا کر ان بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور اپنی نزدیکی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو، اگر وہ گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو، وہ عمل ہر عمل سے بہتر ہو، سونا چاندی کو جمع کرنے سے بہتر ہو۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر ہی ایک ایسا عمل ہے جو ہر عمل سے بہتر اور اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تو اللہ کا ذکر سننے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، اور ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار مال و دولت عطا فرمائی، لا تعداد اونٹ تھے، بکریاں تھیں، گائے اور بیل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی یا الہی جس کو اتنا کچھ عطا کیا ہے وہ دوست تو ہوگا ہی۔ تو میرے رب نے فرمایا جاؤ میرے ابراہیم کو آزما لو۔ تو فرشتہ انسانی صورت میں آتا ہے، کھیت میں چھپ جاتا ہے اور آ کر وہاں پہ یہ صدا لگاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سن کر دوڑ کے اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اسے کہتے ہیں کہ تو میرے رب کا ذکر کر رہا ہے، مجھے دوبارہ یہ ذکر سنا دے۔ تو اس نے کہا کہ پہلے میں اپنی مرضی سے ذکر کر رہا تھا، اب میں جو آپ کو ذکر سناؤں گا اس کی قیمت لگے گی۔ تو آپ نے فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میں سارے اونٹ لوں گا پھر آپ کو اللہ کا ذکر سناؤں گا۔ تو آپ نے کہا کہ بس اتنا ہی؟ تو آپ نے سارے اونٹ اسے دے دیے۔ پھر
پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تھوڑی دیر اس نے ذکر کیا اور پھر خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پھر اسے کہا کہ مجھے میرے رب کا ذکر سنا دے۔ اس نے کہا کہ اونٹ تو آپ سے میں نے لے لیے، اب آپ کیا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جو تو چاہتا ہے وہ تجھے دوں گا۔ تو اس نے کہا مجھے ساری بکریاں دے دیں، پھر میں اللہ کا ذکر آپ کو سناؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے وہ بھی تجھے دی۔ تو پھر اس نے اللہ کا ذکر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو سنایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جب وہ خاموش ہو گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسے پھر کہا کہ مجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنا۔ تو اس نے کہا ابراہیم سارا کچھ تو آپ سے میں لے چکا ہوں، اب آپ کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ اب کیا دیں گے کہ میں آپ کو اللہ کا ذکر سناؤں؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ان سب کو سنبھالنے کے لیے کسی نوکر کی ضرورت ہوگی، میں کوئی روٹی نہیں مانگوں گا، پانی نہیں مانگوں گا، بس تم مجھے اللہ کا ذکر سناتے رہنا، میں تمہارے ان سارے جانوروں کو چرایا کروں گا، ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ تو فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا ہاں بلا شبہ ابراہیم آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا ذکر سننے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر فرمائے اور اللہ تعالی ہماری زبانوں پر بھی اپنے ذکر کو جاری فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔